بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں محترمہ فخر النساء صاحبہ کی کتاب اور ان کی بایوگرافی کے بارے میں نے سرسری طور پر اس کتاب پر نظر ڈالی ہے اور بہت ساری نئی معلومات جو مجھے اس سے پہلے محترمہ کے بارے میں حاصل نہیں تھیں، اس کتاب کو سرسری طور پر پڑھنے سے میرے معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ قدرتی طور پر محترمہ کا تعلق ساؤتھ پنجاب کے ضلع ملتان سے ہے، اس کے ساتھ ہی ضلع ہے مظفر گڑھ۔ میرا بھی تعلق مظفر گڑھ کے ایک پسماندہ گاؤں شاہ جمال سے ہے۔ میں 67-68 سے لے کر 74 تک گورنمنٹ کالج امرسن کالج لاہور میں زیر تعلیم رہا، وہاں پر اسٹوڈنٹ رہا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں اور پھر لا کر کے لاہور میں وکالت شروع کی۔ محترمہ وکالت کے پروفیشن سے منسلک ہو گئی جب بینچ بنا ملتان کا، وہاں پر انہوں نے پریکٹس شروع کی، اور اس کے بعد 1994 میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج ایلیویٹ ہو گئیں۔ اس سے قبل انہوں نے بار کونسل بار ایسوسیشن کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ جس وقت پنجاب لیول پہ الیکشن ہوتے تھے وہ منتخب ہوئیں پنجاب بار کونسل میں، اور انہوں نے پنجاب بار کونسل میں ایک بہت ایکٹیو وقت گزارا، اس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور محترم جناب عامر رضا خان صاحب سے مل کے رولز بنائے جو آج تک جو ہے بار کونسل اس سے رول سے افادہ حاصل کر رہی ہے۔ محترمہ نے بطور جج نمایاں خدمات انجام دی۔ قانون کے شعبے میں ان کے جو فیصلے ہیں خاص طور پر فیملی کیسز میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس پر انہوں نے ایک علیحدہ کتاب بھی جو ہے کمپائل کی ہے، اس سے بھی وکلاء فائدہ اٹھاتے ہیں فیملی کیسز کے بارے میں۔ محترمہ پارلیمنٹین بھی رہی ہیں، وہاں بھی انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی، اور اسلام آباد میں ایک NGO ہے پلڈیٹ، اور اس نے ان کی خدمات کا اور قانون سازی میں ان کا جو کردار ہے اس کو سراہا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے پارلیمنٹ میں رہ کے قومی اسمبلی کا ممبر رہ کے ججز کی تنخواہیں بہت کم تھیں، اس کے لیے کاوش کی، اور ان کی وہ کاوش کامیاب ہوئی، اور ججز کی جو ہے تنخواہیں جو ہیں بڑھائی گئیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وکیل بن کے کہ انہوں نے سیاست کی ہو۔ محترمہ نے جو ججز بحالی کی تحریک تھی اس میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، اور جن ججز کی تنخواہیں حکومت وقت نے اس وقت روکی ہوئی تھیں ان کو بحالی میں ان کو ادا کرنے میں انہوں نے بھرپور ادا کیا۔ ان کی کوشش سے ججز کی تنخواہیں جو روکی گئی تھیں وہ بحال کر دی گئیں، اور ججز نے وہ وصول کر لیں۔ بطور پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار انہوں نے زلزلہ کے موقع پر جو آزاد کشمیر اور ان علاقوں میں زلزلہ آیا تھا، ایک خاتون ہوتے ہوئے انتھک دن رات محنت کر کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان جمع کیا، اور وہ خود بذات خود لے کر آزاد کشمیر، مظفر آباد، راولہ کوٹ پہنچیں، اور مستحقین میں جو ہے انہوں نے وہ تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں کا ذخیرہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اور میرا محترمہ سے تعارف زیادہ نہیں تھا جب میں صدر تھا 2003 میں لاہور ہائی کورٹ بار کا، تو اس وقت جو ہے محترمہ کا بطور چیف جسٹس رائٹ تھا، کنسٹیٹیوشنل رائٹ تھا کہ وہ سینئر جج تھیں۔ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر نے ان کے حق کو غصب کیا، ان کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا اور ان کو سپرسیڈ کر دیا۔ اس پر بار نے بہت احتجاج کیا اور اپنا جو ہے رول ادا کیا، اور محترمہ کے حق میں ریزولوشن پاس کیے، اور یہاں تک کہ بار نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم محترمہ فخر النساء صاحبہ کو، جسٹس فخر النساء صاحبہ کو بطور چیف جسٹس جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں، پروٹوکول دیں گے، اور جو شخص ان کا حق مار کے چیف جسٹس بنا ہے وہ
جنرل مشرف کا ایک ذاتی ملازم ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس نے بار کو فتح کرنے کی کوشش کی، بار میں ایک گروپ اپنا بنایا اپنی برادری کی بنیاد پر، اور اس نے اپنے پودے لگائے، اور اس کے ارد گرد جو ہواری تھے، اب میں نام لینا پسند نہیں کرتا، انہوں نے وہ لوٹ مار کی کہ آج تک وکلاء کے حلقوں میں، آج تک قانونی حلقوں میں اس لوٹ مار پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور محترمہ کو چاہے ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، قانون کے حلقوں میں اور بار کے حلقوں میں سراہا جاتا ہے، اور ان کے جو شخص ان کا حق مار کے جو ہے چیف جسٹس بنا تھا، وہ نہ اپنی زندگی میں بار میں آیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد نہ اس کو وہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ بار میں آ سکے، اور اس کے مقابلے میں محترمہ بار میں آئیں بطور ریٹائرمنٹ کے بعد، اور بار نے ان کو ویلکم کیا۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جج کو جو ہے ہائی کورٹ بار اپنا صدر بنا لے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایک قسم کی ان کی خدمات کو بطور جج جو ہے سراہا گیا اور انہیں منتخب کیا گیا۔ انہوں نے منتخب ہونے کے بعد رول آف لاء کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور عام انسان کے حقوق کے لیے نہ صرف بینچ میں رہ کر بلکہ بار کا صدر منتخب ہونے کے بعد بھی ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ ان کی کتاب کو پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ماریشس کے جو بیرسٹر تھے عبدالقادر بھیات، ان سے ان کی شادی ہوئی، وہ وہاں کے بہت بڑے آدمی تھے، قانون کے حلقوں میں وہاں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہاں پر محترمہ کو انہوں نے خوشگوار زندگی گزاری میاں بیوی کی حیثیت سے، اور ان کی کافی یادگاریں انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اور محترمہ کا تعلق، محترمہ ایک ترقی پسند خاتون ہے، وہ کوئی کنزرویٹو خاتون نہیں ہے، کوئی قدامت پسند خاتون نہیں ہے۔ اس کے باوجود کتاب میں انہوں نے نظریہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ اور محترمہ نے جو ہے اپنے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جب زیر تعلیم تھیں انگلینڈ میں، وہاں بھی انہوں نے الیکشن لڑا اسٹوڈنٹ یونین کا کسی کا، تو اس میں جراثیم الیکشن لڑنے کے شروع سے پائے جاتے تھے، جو ہے نا، جب زمانہ طالب علم میں، جیسے ہم زمانہ طالب علم میں الیکشن لڑاتے رہے ہیں، محترمہ بھی شروع سے زمانہ طالب علم میں بھی، وکالت کے دوران بھی بار کونسل، پھر ہائی کورٹ چلی گئیں، پھر بار واپس آ گئیں، پھر بطور صدر ہائی کورٹ بار۔ یہ ان کی زندگی کا وہ بہت ایکٹیو پہلو ہے جو انہوں نے گزارا ہے، اور میں مختصر طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں، اور خاص طور پر جو پسماندہ جنوبی پنجاب ہے، ملتان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، وہاں پیدا ہوئی ملتان میں۔ انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے براٹ اپ ہوئے، کس طرح انہوں نے فیملی میں ان کو عزت، اور وہ بھائیوں نے ان سے تعاون کیا پڑھائی کے سلسلے میں۔ انگلینڈ میں ان کے بھائی کو جرمنی میں تھے، وہ وہاں آئے، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی تعلیم مکمل کرے۔ یہ دیکھیں ایک خاندانی جو ہے اس سے وجاہت، اور خاندانی جو ہے اس سے جو ہے ایک اتحاد، پیار، محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کی سرپرستی کی اور ان کو جو ہے تعلیم دلوائی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان آئیں تو وہ یہاں پر وکالت شروع کی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے اپنے خدمت کا موقع دے، قوم کا، وکلاء کا، اور پروفیشن میں اور کنٹریبیوٹ کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں محترمہ، ایک دن میری ملاقات ہوئی جسٹس افتخار محمد چوری صاحب سے۔ میں نے کہا چوری صاحب چھوڑیں، کیا پولیٹیکل پارٹی بنا لیں، آپ جس فیلڈ میں رہے ہیں 35-40 سال، یہاں کوئی خدمت انجام دیں، یہاں کوئی ریسرچ کریں، اکیڈمی بنائیں، قانون کی امپرومنٹ کے لیے کوئی وہ کریں، جو ہے نا۔ تو محترمہ نے شکر ہے کہ اس فیلڈ میں ہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے رکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ ہمیشہ جو ہے بار اور بینچ ان کی خدمات کو سراہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور ہمیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ ہمیشہ کا ہے، یہ کوئی وقتی اور عارضی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔